کو آنی ہے میرے بھائی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں پہلی بات اللہ نے یہی بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے میرے بندو، مرنے کے بعد جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ دنیا میں جو اچھا عمل کیا، جو برا عمل کیا، جو نیکی کیا، جو گناہ کیا، سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو دے گا۔ دنیا میں نیکی کا پھل مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، گناہ کی سزا مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی ہے، مگر نیکی اور گناہ کی اصل جو اس کی جزا ہے، جو سزا ہے، وہ آخرت میں۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں عمل کرو گے، یہاں بدلہ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن وہاں بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یہ دوسری بات اللہ نے بیان کی۔ اور تیسری بات فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو قیامت کے دن اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر لے گا، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ دنیا میں کتنی دولت تھی، کتنا پیسہ تھا، کتنا نام کمایا تھا، کتنا اسمارٹ تھا، کتنا ہینڈسم تھا، اس کی بیوی کیسی ہوتی، اس کے بچے کیسے تھے، یہ ہماری نظر میں کامیابی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالنا ہے، اس کو جنت میں ڈالنا ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ میرے بھائی، دنیا میں کوئی آئی ایس کا ایگزام پاس کر لے، کوئی آئی پی ایس کا ایگزام پاس کر لے، کوئی پولیس کی بھرتی کا ایگزام پاس کر لے، کوئی ٹیچنگ کے ایگزام میں پاس ہو جائے، اخبار میں نام آتا ہے، گھر والے مٹھائی بانٹتے ہیں، میرے بیٹے نے نیٹ پاس کر لیا، میرا بیٹا آئی اے ایس کے ایگزام میں پاس ہو گیا، میری بیٹی نے میڈیکل کا ایگزام پاس کر لیا۔ ذرا سوچو کتنی خوشی کا لمحہ ہوگا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا میرا یہ بندہ پاس ہو گیا، یہ میرا بندہ پاس ہو گیا، اس کو جنت میں لے کے جاؤ۔ اور اس انسان کے لیے کتنا افسوس کا مقام ہوگا جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ کہے گا اس کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ میرے عزیزوں، کامیابی یہ ہے، اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے۔ جہنم سے ہم کیسے بچ جائیں اور اپنے پریوار کو ہم کیسے بچا لیں، اس پر ہم محنت کریں، اس پر ہم کام کریں، یہ کرنے کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ سے بچا لیا تو کون سا کمال کیا؟ دنیا کی آگ میں انسان ایک بار جلے گا، جل کے ختم ہو جائے گا، مگر قیامت کے دن کی جو جہنم کی گرمی ہوگی میرے بھائیوں، وہ بار بار جہنم کی آگ میں انسان کو جلایا جائے گا، تڑپایا جائے گا۔ جہنم کا عذاب سہن نہیں کر سکتے ہم، برداشت نہیں کر سکتے ہم۔ جب برداشت نہیں کر سکتے تو قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری۔ اور چوتھی بات جو اس آیت میں اللہ نے بیان کی، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ جس دنیا کے چکر میں پڑھ کر تم اللہ کو بھول کے بیٹھے ہو، جنت کو بھول کے بیٹھے ہو، رسول کو بھول کے بیٹھے ہو، آخرت کو بھول کے بیٹھے ہو، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے میرے بھائی۔ دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ بڑے بڑے راجا آئے، مہاراجا آئے، اپنے محل میں سونے چاندی کے برتن میں کھاتے تھے، آج قبر کے نیچے دفن ہیں، ان کے محل کھنڈر بن گئے، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ یہ دنیا بے وفا ہے، بے وفا تھی اور بے وفا رہے گی۔ دنیا سے عشق مت کرو میرے بھائی، دنیا سے عشق مت کرو، دنیا غدار ہے، دنیا بے وفا ہے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ہارون رشید بہت بڑا خلیفہ ہے، اپنے دور کے بہت بڑے عالم، علامہ ابن سماک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب میں امیر المومنین ہوں،
میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ سمجھا دیجئے، کوئی قیمتی بات بتا دیجئے۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین برا مت مانیے گا، میں بس ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مان لیجئے آپ کسی صحرا میں جا رہے ہیں، سارا سامان آپ کا ختم، کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم، اور آپ کو بہت زور کی پیاس لگی ہے، اور پیاس اتنی زور کی لگی ہے کہ اگر پانی نہیں ملا تو آپ مر جائیں گے۔ ایک آدمی آتا ہے اور ایک پیالہ پانی آپ کو کہتا ہے کہ ایک پیالہ پانی میں دوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی بادشاہت مجھ کو دے دیں۔ تو اے امیر المومنین، آپ کیا کریں گے؟ اس کو بادشاہت دے دیں گے اور پانی لے کر کے جان بچائیں گے یا بادشاہت بچائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا میں بادشاہت دے دوں گا، آدھی بادشاہت دے دوں گا اور پانی لے لوں گا۔ ابن سماک نے کہا اے امیر المومنین، پانی آپ نے پی لیا، پانی باڈی کے اندر رک گیا، پانی تھم گیا، پیشاب لگا ہے مگر پیشاب کا راستہ بند ہو گیا، پیشاب نہیں نکل رہا ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اگر پیشاب نہ ہوا تو آپ مر جائیں گے، زندگی کے آخری کگار پہ پہنچ گئے۔ اب ایک دوسرا انسان آیا، اس نے کہا ہارون رشید، میں تیرا پیشاب جو رکا ہے اس کو کھول سکتا ہوں، تیرا پیشاب ہو جائے گا، تیرے بدن میں جو پانی رکا ہے باہر نکل جائے گا، کنڈیشن یہ ہے کہ تو اپنی آدھی حکومت مجھ کو دے دے۔ تو کیا آپ اس کو دے دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا ہاں میں دے دوں گا۔ ہارون رشید نے کہا ہاں میں دے دوں گا۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین، بس یہی پیغام ہے، اس بادشاہت پہ غرور مت کیجئے گا، اس سلطنت پر دھوکہ مت کھائیے گا، اس سلطنت کی اوقات ایک پیالہ پانی اور پیشاب کے چند قطرے ہے، اس سے زیادہ اس حکومت کی حیثیت نہیں ہے، اس بادشاہت کی حیثیت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، آج بہت سارے لوگ ہمارے بیچ میں ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ آج اپنے پیسے پر آپ کو غرور ہے تو کان کھول کے سن لو، آپ سے زیادہ پیسہ قارون کے پاس تھا۔ اگر آپ گاؤں کے پردھان ہیں، آپ علاقے کے منسٹر ہیں، اپنے علاقے کی بڑی ہستی ہیں اور آپ کو بڑا ناز ہے کہ صاحب میرا بڑا نام ہے، میری بڑی شان و شوکت ہے، آپ سے زیادہ شان و شوکت فرعون کی تھی، آپ سے بڑی بادشاہت نمرود کے پاس تھی، نہ نمرود کی بادشاہت اس کے کام آئی، نہ فرعون کی سلطنت اس کے کام آئی، نہ قارون کی دولت اس کے کام آئی، نہ قوم عاد کی طاقت اس کے کام آئی، نہ قوم سمود کا پاور اس کے کام آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے، اللہ کا دین کام آئے گا، آپ کے نیک عمل آپ کے کام آئیں گے، ایمان آپ کے کام آئے گا، آپ کا عقیدہ آپ کے کام آئے گا۔ میرے عزیزوں، سورہ آل عمران کی آیت میں 4 سبق ہمیں ملے۔ پہلا سبق مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ مدرسے والے چندے کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں، اور آپ اتنے بھی غریب نہیں ہیں 150 آپ نہ دے سکے، مگر آج نہیں دے رہے ہیں، اور جب مر جائیں گے تو بیٹا کیا کرے گا؟ زندگی میں کبھی باپ کی طرف سے صدقہ نہیں کیا، کبھی باپ نے خود صدقہ نہیں کیا، مر گیا تو بیٹا کیا کر رہا ہے؟ باپ کی طرف سے مدرسہ بنوا رہا ہے، باپ کی طرف سے ٹیوب ویل لگوا رہا ہے، ماں کی طرف سے مسجد میں قرآن دے رہا ہے۔ ارے زندگی میں ماں باپ کی قدر کرو اور زندگی میں صدقہ خیرات کیا کرو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا انت تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے، تندرستی کی حالت ہے، مال کی محبت ہے، پیسہ بہت ہے، مال کی محبت ہے، تندرستی ہے، اور ڈر ہے کہ پیسہ ختم نہ ہو جائے اور پیسہ آنے کی امید ہے، ایسی سچویشن میں جو صدقہ کیا جائے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ میرے عزیزوں، صدقہ خیرات کرنے کے لیے، نیکی کے کام میں حصہ لینے کے لیے موت کا انتظار مت کرو،
موت آئے گی اور پل بھر میں آپ کا فیصلہ کر دے گی، موت آپ کا کام تمام کر دے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا، اولاد کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا بہت نقصان اٹھائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اے ایمان والو، ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے آنے کے بعد تم کہو کہ اے اللہ 1 گھنٹے کا ٹائم اور دے دے، 1 منٹ کا ٹائم اور دے دے، میں تیری راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے، موت آ گئی تو 1 سیکنڈ پہلے نہیں مر سکتے، 1 سیکنڈ بعد میں نہیں مر سکتے۔ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے 10 اکتوبر 2020 کی وہ شام، 10 اکتوبر 2020 کی وہ رات جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا اور میں بنارس کے اپنے گھر کے بہت قریب کے ہاسپٹل میں ماں کو لے کے جا رہا تھا۔ ہارٹ اٹیک آیا تھا، سوگر کی پیشنٹ تھی وہ، اور بائک پر بٹھا کر پیچھے میرا چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، اور ہاسپٹل کے کیمپس کے اندر جیسے ہی ہم داخل ہوئے تھے ماں کا جسم بے جان ہو کے بائک سے نیچے گرا تھا، اور جب ہم لوگوں نے سارے بھائی وہاں پہنچ چکے تھے، اور جب ماں کو اٹھا کر کے ہم لوگ ICU میں لے کے جا رہے تھے تو نیچرل بات ہوتی ہے، مرنے کے بعد انسان کی باڈی کا وزن بڑھ جاتا ہے، وزن سے اندازہ لگ گیا کہ اب روح نکل چکی ہے، اب موت آ چکی ہے۔ ہمارے پاس کرنے کو باتیں بہت تھی، ہم لوگ کہہ سکتے تھے 5 منٹ پہلے لائے ہوتے، ڈاکٹر نے دیکھا ہوتا، یہ ہوا ہوتا، وہ ہوا ہوتا، یہ سب بہانے اپنی جگہ، قرآن کی یہ آیت اپنی جگہ۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت تو اپنے وقت پر آتی ہے میرے بھائی۔ اس لیے اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سیمانچل کے جلسوں میں میں کہیں کہیں بڑی بے حیائی بھی دیکھتا ہوں، سڑکوں پر لڑکے لڑکیوں کا جمگٹ بھی دیکھتا ہوں، بڑا ایسا ماحول میں دیکھتا ہوں، پورے انڈیا میں وہ ماحول کہیں نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ جلسے، یہ پروگرام ٹھیک ہے، ادارے والوں کے اپنے مسائل ہیں، مدرسوں کی اپنی مجبوری ہے، جلسہ کرانے بغیر ان کو چندہ نہیں ملے گا، جلسہ آپ کرائیے، شوق سے کرائیے اور تقریر آپ کرائیے، مگر میں گسیا گھاٹ کے مدرسے کے ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہوں گا، اور ویڈیو بن رہا ہے، سیمانچل کے تمام مدرسوں کے ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب اپنے جلسوں کو تھوڑا سا کنٹرول کر لو، عورتوں کا انتظام رکھو لیکن سختی سے منع کر دو، کوئی میلہ ٹھیلا نہیں لگے گا، کوئی عورتوں کے سامان کی دکان نہیں لگے گی، کوئی سڑک اور چوراہے پر مردوں اور عورتوں کا جمگٹ نہیں لگے گا، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر جلسے بند کر دو میرے بھائی، جلسے بند کر دو۔ یہ میلے کے نام پر اگر مردوں عورتوں کا جمگٹ ہوتا ہے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ بڑے بڑے بینر لگا کے، بڑے بڑے فاٹک لگا کے، بڑے بڑے علماء کی تقریر کرا کے، اور سڑکوں پر مردوں عورتوں کا جب ہم جمگٹ دیکھتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں جا رہی ہیں اور جوان لڑکے ان کو دیکھ کر آوازیں کس رہے ہیں، اشارے بازی کر رہے ہیں، نین مٹکا ہو رہا ہے، یہ منظر دیکھ کر واللہ دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں 2009 سے میں سیمانچل میں آ رہا ہوں، 15 سال ہو گئے، ہر سال آ رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، لیکن حالات جس کے تس ہیں بلکہ اور برے ہو رہے ہیں۔ حالات کب سدھریں گے میرے بھائی؟ ہم کب جاگیں گے؟ کب ہوش میں آئیں گے؟ کب ہم چیتیں گے؟ کب اپنے عمل کو ہم سدھاریں گے؟ میرے عزیزوں، آج کی تقریر میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ اس کے پہلے کہ موت آ جائے اور یہ گناہ کرتے ہوئے اللہ کے یہاں چلے جائیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لو میرے بھائی۔